السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں یہ سورۃ البقرہ کی آیت بہت ہی مشہور ترین آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، ما ننسخ من آیت، نہیں ہم منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو، او ننسیہا، یا ہم نہیں بھلوا دیتے اس کو، نأتی بخیر منہا او مثلیہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ نہیں جانتے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے 2 آیات پہلے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو تم راعنا نہ کہا کرو، یہ الفاظ استعمال نہ کیا کرو جب بھی آپ نے مخاطب کرنا ہے، بلکہ آپ نے کہنا انظرنا، یہ لفظ استعمال کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا، اس میں خطاب، اس میں ذکر جو ہے امت محمدیہ کو ہے، اہل ایمان کو ہے، مسلمانوں کا اس میں تذکرہ ہے، نہ کہ اہل یہود کو ہے۔ جناب غلام احمد پرویز، اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اس آیت میں ذکر ہے اہل یہود کا، یعنی یہ اہل یہود کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے۔ حالانکہ اس سے آپ پہلی آیات جو ہیں وہ بھی پڑھ لیں، اس آیت سے آگے والی جو آیات ہیں وہ بھی آپ غور و فکر سے پڑھ لیں تو آپ سے واضح ہو جائے گا اس آیت میں ذکر جو ہے امت محمدیہ کو ہے، امت محمدیہ کا بیان ہے۔ ما ننسخ من آیت، نہیں ہم منسوخ کرتے من آیت، کسی بھی آیت کو، او ننسیہا، یا ہم نہیں بھلوا دیتے اس کو۔ انسا ینسی انساء، باب افعال ہے، فاعل جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ او ننسیہا، یا ہم بھلوا دیتے ہیں ہاں اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ یہ منسوخ کا ذکر ہے اس آیت میں۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ناسخ اور منسوخ قرآن مجید میں ہے۔ اگر نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو بیان ہی نہ کرتے، اس آیت کو بیان ہی نہ کرتے۔ اس آیت کا مفہوم یہ بن جائے گا، ما ننسخ من آیت، اے امت محمدیہ ہم قرآن مجید کی کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننسیہا، یا ہم اس کو نہیں بھلوا دیتے، نأتی بخیر منہا، مگر ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ منسوخ کا ذکر قرآن مجید سے ہی ثابت ہے، اور یہ قطعی ہے، قطعی دلیل ہے اس پر۔ اس میں اختلاف ہے کتنے آیات منسوخ ہیں، ان کا جو ہے بیان کا انداز بیان کس طرح ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو اتنی آیات نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہوں۔ اور ان لوگوں کا بھی اعتراض، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر یا قرآن مجید پر، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا
کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ یہ حکم جو ہے کارگر نہیں ہے، صحیح سے صحیح نہیں ہے، اس کو بعد میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ ایک قسم کا جو ہے دھوکہ ہے۔ حالانکہ ناسخ اور منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے ایک وقت میں، اور وہ حکم جو ہے اس وقت مفید ہوتا ہے، اسی وقت کے لیے اس کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس حکم کا جو ہے ان لوگوں کے لیے یہ حکم اب جو ہے صحیح نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا حکم دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کو منسوخ کر کے ختم کر کے دوسرا حکم دے دیتے ہیں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے، ایک طبیب جو ہے، مریض کو دوا دیتا ہے، ایک مریض ہے اس کو ایک دوا دیتا ہے، متعین کر دیتا ہے، ایک ہفتے میں ایک دوا اس کو دیتا ہے، اور وہی مریض ہے واپس آتا ہے ایک ہفتے کے بعد، اس کو بیماری بھی وہی ہے، لیکن جو اس نے پہلے دوائی دی تھی اس کے علاوہ دوسری وہ دوائی دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی طبیعت اب پہلے سے ٹھیک ہے، اب پہلے سے درست ہے، اب دوائی جو ہے اس سے کم اثر والی اس کو دے دیتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ طریقہ، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پہلے اپنا دودھ پلاتی ہے، کافی عرصہ اپنا دودھ پلاتی ہے، اس کے بعد یہ ماں دیکھتی ہے کہ اب جو ہے میرا بچہ غذا جو ہے ثقیل استعمال کر سکتا ہے، اپنا دودھ چھڑوا کے ماں جو ہے پھر اس کو اور غذا دیتی ہے، کیونکہ اب وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کی صلاحیت بڑھ چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی جو بچے کالج جاتے ہیں یا اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ابتدائی میں آسان سے آسان جو ہے تعلیم دی جاتی ہے، جو اس کے معیار کے مطابق، بچے کے ذہن کے معیار کے مطابق ہوتی ہے، تو وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہی بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو مشکل سے مشکل ترین کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو اسی طرح بچے کو مشکل سے مشکل ترین کتابیں بعد میں اس کو پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، ایک حکم ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اور بعد میں دیکھا کہ اب ان کی اصلاح ہو چکی ہے، بعد میں دوسرا حکم ان کو دے دیا۔ تو مثال اس کی آپ یوں سمجھیں، آپ قرآن مجید میں جو شراب کا حکم ہے، پہلے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے شراب حلال تھی، استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے اور فوائد کم ہیں، تو یہ فرمایا، پھر آگے فرما دیا کہ نماز کے حالت میں جو ہے شراب پی کر نہ جایا کرو، تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب وہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اب اس سے کیا ہے اجتناب کرو، اس سے دور ہو جاؤ۔ تو احادیث کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ تو محدثین کرام اور مفسرین کرام وہ اسی چیز کو نسخ کہتے تھے، یہ نہیں ہے کہ آیات اڑ گئیں تو یہ ہو گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اس کے بدلے میں پھر دوسرا حکم دے دیا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے، اسی طرح آیات جو ہیں بہت کم ہی منسوخ ہیں، بہت کم منسوخ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آیات جو ہے منسوخ بہت ساری منسوخ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت کم تعداد ہی ہیں جو آیات جو ہے منسوخ ہیں، اور ان کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تلاوت ان کی موجود ہے لیکن ان کا عمل جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔